वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कहानीगर ऑफिशियल व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए एक हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। दूर इलाके में हमने एक मकान ख़रीदा। हम इस इलाके में नए थे। हम दो बहन भाई थे। मेरी बहन का नाम शाज़िया और मेरा नाम उमर था। मेरी बहन शाज़िया खेलने गई लेकिन वापस ना आई। जब वो खो गई तो एक जादूगर के हाथ लग गई थी। मरने से कबल इस जादूगर ने अपनी तमाम शक्तियाँ शाज़िया को दे दी और इसका नाम सुनामी तजवीज़ किया गया। अपनी क़ुव्वत को बढ़ाने के लिए वो बहुत से इंसानों को कुर्बान कर रही है। इसका निशाना वो लोग बने जो चाँद की चौदहवीं को पैदा हुए। मैंने 2 सालों में मालूमात हासिल की, क्या क्या अल्फाज ढूंढे या एटम बम इसको ज़मीन व आसमान हिलते हों समात पर यकीन न आ रहा था। इसकी ज़िंदगी का मकसद बातिल की पुरस्कारों को ख़त्म करना था और अब वो क्या करेगा क्योंकि इसकी बहन ही बातिल की पुरस्कार थी। क्या इसे ख़त्म कर पाएगा? अगर नहीं करेगा तो इस ज़मीन में मुझ जैसा बुज़दिल और ज़ालिम आदमी कोई भी ना होगा। मुझे अपने उस्ताद से किया वादा याद आने लगा। मैं हक़ का पुरस्कार हूँ और हर हाल में शैतानों को शिकस्त दूँगा, चाहे वो मेरे अपने ही क्यों ना हों। अब बातिल का खात्मा ही इसकी ज़िंदगी का असल मकसद था। उमर उमर मुसलसल नाम पुकारा जा रहा था जबकि मैं मामूल के मुताबिक लंबी तान कर सो रहा था। मेरी वालदा मेरे पे हैरान हुई कि कैसे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाला इतनी लंबी तान कर सो जाता है। फजर की नमाज़ पढ़ कर बेटा उठ जाओ, 10 बज गए हैं। क्यों तंग कर रही हैं मामा, सोने देना मुझे। वालदा ने आगे बढ़ कर कंबल छीन लिया और उमर हस्बे मामूल आंखें मसलता हुआ वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। हम सब एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेरे वालिद का बिजनेस कई ममालिक में फैला हुआ था जिसे सिर्फ मेरे अब्बू ही संभाल रहे थे। 12 जून का गर्म दिन था जब मेरे वालिद एक रोड एक्सीडेंट में अपने हाल की हकीकी से जा मिले। मेरी वालदा के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था, फिर भी उन्होंने हिम्मत ना हारी। मेरे वालिद के बिज़नेस को संभाल कर अपने बच्चों की तरबियत में मशगूल हो गईं, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उस वक्त शाज़िया 3 बरस की थी और उमर यानी मैं 10 बरस का था। मामा शाज़िया को प्यार से शाज़ी कहती थी। शाज़ी बाहर खेलने गई और रास्ता भूलकर अपनी फैमिली से बिछड़ गई। हमने इसे बहुत तलाश किया मगर वो ना मिल सकी। इलाके से एक दूर एक सरसब्ज़ पहाड़ था जिसमें एक गार बनी हुई थी। गार में से उस वक्त रोशनी आ रही थी। रोशनी आग की तरह लग रही थी जो सुनामी ने लगा रखी थी। वो एक इंसान को मंत्र याद करवा रही थी। अजीब, तू काला जादू सीख कर क्या करेगा? सुनामी ने पूछा। मुझसे ज़्यादा काले जादू की माहिर तो तू है, तू क्या करेगी? अजीत ने जवाब देने की बजाय सवाल कह डाला। इस पर सुनामी ने कहा, मैं तो शैतान आका की दासी हूँ। मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, अपना माजी जानना कि मेरी माँ कौन है, बाप का नाम क्या है। अगर शैतान आका ने मुझे ये बात फरामोश करने की आज्ञा दी तो मैं इस आस पर आज्ञा का पालन करूँगी। जब से होश संभाला है खुद को शैतान दासी ही पाया है। मैं शैतान देवता की दासी हूँ और इसकी सेवा करती रहूँगी। हाँ, तेरी वफादारी देकर शैतान देवता तुम्हें नई नई शक्तियाँ देता है। लगता है तुमको अमर होने का तरीका भी एक दिन बता देंगे। हाँ अजीत, अगर मैं मर गई तो दुनिया में हर तरफ मेरे शैतान आका का ही चर्चा होगा और मैं इस दुनिया में हुकूमत करूँगी और इस तरह मैं अपना माजी भी जान लूँगी। अचानक गार में से ऊंचा ऊंचा अश्लोक पढ़ने की आवाज़ें आ रही थीं। काली का द्यो कामत बुत के सामने 2 मासूम बच्चों की लाशें पड़ी थीं जिनका खून सुनामी पी चुकी थी। अचानक गार में गुप्त अंधेरा छा गया। बिजलियाँ चमकने लगीं और साथ ही काली बुत की आंखों में चमक आ गई और सुनामी का चेहरा चमक उठा। इसकी मेहनत रंग ले आई। ए दासी, हम तेरे सेवा से बहुत खुश हैं। मांग, हमसे क्या मांगती है? ए मेरे काले और शैतान आका, मैं अपना माजी जानना चाहती हूँ। मुझे यकीन है आप कोई हल ज़रूर निकालेंगे।
اے لڑکی، اس کے لیے تجھے تپسیا کرنی پڑے گی۔ تو نے ہماری بہت سیوا کی ہے، اس کارن ہم تجھے اس کا اپاؤ بتائیں گے۔ تجھے 40 نوجوانوں کی بلی دینی پڑے گی، اور وہ نوجوان جو چاند کی 14ویں کو پیدا ہوئے ہوں۔ یہ نوجوان روحانی طاقتوں کا مالک ہے، اور تمہارا اس سے بہت سخت مقابلہ ہوگا۔ غار میں شیطانی کہککے گونج رہے تھے۔ اجیت، میں بہت خوش ہوں، میں 10 نوجوانوں کی بلی شیطان آقا کو دے چکی ہوں، جو چاند کی 14ویں رات کو پیدا ہوئے تھے۔ آکاش جادوگر شیطان کا خاص الخاص خدمتگار تھا۔ اس نے بے شمار انسانوں کی بھیٹ دی تھی۔ وہ ایک انسان نما بھیڑیا تھا۔ اس کے پاس بہت ہی شکتیاں تھیں، لیکن اس نے محسوس کیا کہ وہ قریب المرگ ہے، چنانچہ اس کو کسی ایسے انسان کی تلاش تھی جو اس کی طاقتوں کی حفاظت کر سکے۔ انہی دنوں اس کی ملاقات شازی سے ہوئی، اور پھر وہ اسے اپنی قیام گاہ لے گیا۔ اس کا نام سونامی رکھ دیا گیا۔ بعد میں آکاش کا انتقال ہو گیا، اور تمام شکتیاں سونامی کو مل گئیں۔ انہی دنوں میں سونامی کی ملاقات اجیت سے ہوئی۔ وہ اس آس پر کالا جادو سیکھنے لگا کہ ایک رات سونامی کو بہت ہی خون کی طلب ہوئی۔ اس کے پاس اجیت کے علاوہ کوئی نہ تھا، چنانچہ اس نے اجیت کا ہی خون پی لیا۔ بعد میں وہ اپنا ماضی جاننے کے لیے ایک چلے کا آغاز کرتی ہے، اور پھر آخری انسان جو چاند کی 14ویں رات کو پیدا ہوا ہو، اس کو ڈھونڈ کر اسے اپنے قابو میں کرنے کے لیے کوشاں ہو گئی۔ تاہم عمر بھی کچھ نورانی عملیات سیکھ چکا تھا۔ اس نے اپنی بہن کی گمشدگی کے بعد باطل کا خاتمہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، لیکن اس کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس کی بہن باطل کی پرستار آدم خور بن چکی ہے۔ وہ صرف اور صرف یہ جان پایا تھا کہ اس کی بہن زندہ ہے۔ وہ اپنی بہن کے متعلق اور بھی بہت کچھ جاننا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے اپنے استاد محترم سے رابطہ کیا، تو انہوں نے اس کو 3 دن کا عمل بتایا۔ وہ عمل انتہائی خطرناک تھا۔ پہلے اس نے نہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب اس کو اپنی بہن یاد آتی تو اس کا دل بھر آتا۔ عمر نے یہ بات اپنی والدہ کو نہیں بتائی تھی، کیونکہ بیٹی کو کھو دینے کے بعد وہ بہت حساس ہو گئی تھی۔ 30 انسانوں کی بلی دے چکی ہوں، اور اب صرف 11 انسانوں کی بھیٹ باقی ہے۔ سونامی کے کہککے آسمان کو چھو گئے۔ اچانک غار میں سفید رنگ کا دھواں نمودار ہوا۔ بولو اے دکشت آتما، کیوں آئی ہو؟ سونامی نے کہا، اے شیطان کی کالی ملکہ، آپ کے لیے ایک بری خبر ہے۔ ہاں بولو۔ دراصل وہ مسئلہ یہ ہے کہ عمر ایک حملہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ اپنی بہن کا پتہ چلانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو زحمت دی ہے۔ کیسی بہن؟ سونامی نے پوچھا۔ عمر نے مجھے اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ کالی ملکہ، کہیں وہ لڑکا آپ کی حقیقت جان تو نہیں گیا؟ سونامی نے اسی وقت تالی بجائی تو نہایت ایک مکروہ چہرے والی ایک چڑیل نمودار ہوئی، اور اس کی صرف ایک آنکھ تھی۔ ناک اور کانوں کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ پورے جسم میں سنہرے بال اگے ہوئے تھے۔ مزار چڑیل، فوراً ایک انسان کا بندوبست کرو۔ جو حکم ملکہ۔ تھوڑی دیر بعد غار میں ایک نوجوان بے ہوش پڑا تھا۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتی ہو۔ مزار چڑیل غائب ہو گئی۔ سونامی نے جلدی سے اس نوجوان کو قدموں میں لٹایا، اس کی گردن پر چھری پھیر دی۔ نوجوان کی چیخیں آسمان کو چھو گئیں، اور جسم تڑپنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اندھیرا چھا گیا، اور وہاں ایک اور ڈھانچے کا اضافہ ہو چکا تھا، اور اچانک ایک مکروہ آواز سنائی دی کہ ہم نے تیری بلی قبول کر لی۔ اے داسی، بول، کیا چاہتی ہے؟ گرو جی، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ عمر کس سلسلے میں چلا کرنے والا ہے۔ اس پر گرو نے کہا، یہ ہم نہیں بتا سکتے۔ سونامی اپنی پہلی ناکامی پر غصے سے چیزیں توڑنے لگی۔ رات نے اپنی کالی چادر ہر طرف پھیلا دی تھی۔ ہر طرف خوفناک سناٹا طاری تھا۔ دسمبر کا مہینہ تھا۔ لوگ اپنے گھروں میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ امام صاحب بہت ہی میٹھے اور پیارے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ میں ان کی میٹھی آواز میں کھویا ہوا تھا۔
میں نے امام صاحب سے ہی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی اور ان سے ہی عملیات سیکھے۔ بیٹا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے پڑوسی شہر کے ایک گاؤں میں لوگ غائب ہو رہے ہیں اور ان کی گمشدہ لوگوں کا دوبارہ کوئی نام و نشان نہیں ملتا؟ استاد محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میری بہن کھو گئی ہے۔ اس کو بہت زیادہ ڈھونڈا گیا مگر وہ نہ مل سکی۔ میں اس کے متعلق جاننا چاہتا ہوں۔ میں جان گیا ہوں کہ لوگوں کو غائب کون کر رہا ہے۔ استاد محترم بولے۔ عمر کو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ ہاں سنو، اور نہایت عمل سے جب شازی کھو گئی تھی تو وہ ایک جادوگر کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ مرنے کے بعد جادوگر نے اپنی تمام شکتیاں شازیہ کو دے دی تھیں اور اس کا نام سونامی تجویز کیا گیا تھا۔ وہ اپنی قوت کے لیے بہت سے انسانوں کو قربان کر رہی ہے۔ اس کا آخری ہدف تم ہو، کیونکہ تم چاند کی 14ویں رات کو پیدا ہوئے ہو۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بہن پرستاروں کی باطل تھی اور میری زندگی کا مقصد پرستاروں کو ختم کرنا تھا۔ کیا وہ اسے ختم کر پائے گا یا نہیں؟ اگر نہیں کرے گا تو اس سے بزدل اور ظالم آدمی کوئی بھی نہ ہوگا۔ اسے ماضی یاد آنے لگا جب اس نے خود سے اور استاد محترم سے ایک وعدہ کیا تھا، میں حق کا پرستار ہوں اور ہر حال میں شیطانوں کو شکست دوں گا، چاہے وہ میرے اپنے ہی کیوں نہ ہوں۔ قدرت نے ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں آگے کنواں پیچھے کھائی۔ اب اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے برسوں اپنی بہن کا انتظار کیا، لیکن اب باطل کا خاتمہ اس کی زندگی کا مقصد بن چکا تھا۔ بیٹا، تم سونامی کا خاتمہ کرو گے؟ بابا جی بولے۔ جی استاد محترم، میں اس کا ہر حال میں خاتمہ کروں گا۔ میں پرعزم تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، یہاں سے مشرق کی طرف کالے پہاڑوں میں ایک غار ہے جہاں سونامی رہتی ہے۔ تم فوراً سے پہلے جاؤ، اس کا خاتمہ کرو تاکہ اس کرۂ ارض پر ایک ناسور کا خاتمہ ہو۔ وہ کالے پہاڑوں کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس کو غار دکھا دی گئی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو اندر سونامی بیٹھی ہوئی تھی۔ غار میں ایک طرف انسانی ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور ایک طرف سونامی اپنے کالے علم میں مصروف تھی۔ سونامی کا چہرہ سیاہی تھا، ایک طرف کالی کا بت نصب تھا۔ عمر، تم یہاں؟ سونامی بولی۔ ہاں میں۔ تمہیں حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ تم اپنے ماضی کے متعلق جاننا چاہتی ہو؟ ہاں، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے کہ میں جان گیا ہوں۔ اور عمر نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ تم میرے بھائی ہو۔ وہ اس کے قریب آنے لگی تو عمر نے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، تم میری بہن نہیں ہو سکتی کیونکہ تم نے لاتعداد معصوم انسانوں کا خون پیا ہے اور میں تمہارا خاتمہ کرنے آیا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں تو میں مر جاؤں گی، لیکن میرے بھائی، مجھے اپنی بہن سمجھو۔ میں نے کہا نہیں، یہ میری بہن نہیں ہو سکتی۔ اس پر سونامی نے چھری اٹھا کر اپنی نبض کاٹ لی اور وہ تڑپتے تڑپتے نیچے گر گئی اور مجھے اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے دیکھتی رہی اور اس کی روح نے اس کے جسم کو چھوڑ دیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کو اسی طرح مرتے ہوئے دیکھا تو میں بے ساختہ رونے لگا اور اپنی بہن کے بچھڑنے کا دکھ ایک طرف، لیکن اس کی خوشی تھی کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، شیطانوں کو شکست دے کر۔